جب میرے اللہ نے حکم دیا ہے واہ سبحان اللہ کہ میرے فضل ملنے پر، میری رحمت ملنے پر خوشی کرنی ہے۔ کرو، تو کیا آپ کو یہ قرآن یاد نہیں رہتا؟ کیا اللہ کا فرمانا یہ رسول اللہ کا فرمانا نہیں ہے؟ یہ آیت ہمیں کس نے سنائی تھی؟ بے شک اما بے نعمت ربے کا فحدث، یہ ہمیں کس نے بتایا تھا؟ پھر یہ پتا ہے نا آپ کو، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے تو بنی نجار کی بچیوں نے سرکار کا استقبال کیا تھا، کیا کہہ کر؟ طلع البدر علینا، یہ 14ویں رات کا چاند ہم پر طلوع ہو گیا ان سنیت الوداع، ان گھاٹیوں کے پیچھے سے۔ اب وجب الشکر علینا، ہم پر اس نعمت کا شکر واجب ہے۔ کب تک؟ کوئی بندہ مر جائے نا تو اس کا سوگ ہوتا ہے 3 دن تک۔ ہاں، وہ عورت جس کا خامد فوت ہو جائے اس کا سوگ ہوتا ہے 4 مہینے 10 دن تک۔ تو کیا یہ شکر جو ادا کرنا ہے اس کی بھی کوئی لمٹ ہے؟ سوگ تو لمیٹڈ ہے نا، تو کیا کسی کے آنے پر خوشی کا اظہار کرنا، اللہ کا شکر کرنا، یہ کب تک واجب ہے؟ یہ بنو نجار کی بچیوں نے کہا تھا وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، جب تک کوئی ایک بھی اللہ کی طرف بلانے والا بلاتا رہے گا ہم پر اس نعمت کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ سرکار تشریف لائے مدینہ منورہ، وہ بھی شکریہ، سرکار نے ہجرت فرمائی۔ اگر ہجرت نہ فرماتے اسلام اتنا پھیلتا؟ کیا پاکستان میں اسلام آتا؟ اور پھر اگر سرکار پیدا ہی نہ ہوتے تو کیا ہمیں اسلام کی نعمت ملتی؟ تو بیٹے یہ نعمت ہے، سرکار کا وجود نعمت مانو۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور جب نعمت مان لی تو پھر آگے قرآن سے پوچھتے ہیں جس تاریخ کو نعمت ملے وہ عید بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ جناب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے حواریوں نے بڑا کہا تھا جی کیا اللہ ایسے کر سکتا ہے کہ اوپر سے دسترخوان بھیجے، دسترخوان پر بڑی مزیدار چیزیں ہوں؟ فرمایا مانگ کر موجے نہیں لیتے، لیکن انہوں نے اصرار کیا۔ اب 7واں پارہ ہے، سورہ مائدہ ہے، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے قال عیسی ابن مریم، حضرت مریم کے بیٹے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہم ربنا، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، انزل علینا مائدۃ من السماء، ہم پر آسمان سے دسترخوان والی نعمت نازل فرما۔ یا اللہ میں تیرا نبی، میں تیرا رسول، میں تیرا بندہ تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں جب یہ دسترخوان نازل آ جائے گا نا تکون لنا عیدن، سبحان اللہ، عیدن عیدن لأولنا و آخرنا، تو رب العالمین یہ تاریخ ہمارے پہلوں اور بعد والوں کے لیے عید بن جائے گی، لیکن عید بنے گی ہمارے ماننے والوں کے لیے۔ تو جب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم پر دسترخوان والی نعمت اتری تو اس کو جناب عیسیٰ نے عید قرار دے دیا۔ تو بھئی جس کے صدقے ہم دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، کیا اگر ہم عید کہہ لیں گے تو ہم بے ایمان ہو جائیں گے؟ عید کہو یا نہ کہو، خوشی کا اظہار تو کرو۔ کیوں موت سونگ جاندی تو جب بھی میلاد کا چاند نظر آتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کے تم کچھ نہیں لگتے؟ کیا تم نے نبی پاک علیہ السلام کی اپوزیشن کا کردار ادا کرنا ہے؟ اور جو بھی سرکار کی محبت میں سرشار نظر آئے اس کو تانے دینے ہیں آپ نے؟